women, they are more in that masculine role, and the men, they have gone on the back foot. Islam is a system made by men for men. Men are born dumb somehow. Men are not born dumb, they are extraordinarily intelligent. ہمارے پاس کامیابی کا تصور کسی مرد نے ڈٹرمن نہیں کرنا ہے, کسی عورت نے ڈٹرمن نہیں کرنا ہے, وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ڈٹرمن ہو چکا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا جائے تو وہ ایک بہت اچھی بزنس مین تھی. عورت نے جاب کرنی ہے, کیوں حضرت خدیجہ کام کرتی تھی؟ Because there is a thing which is called the success of women and there is a thing which is called success of a particular woman. یہ مٹیریلزم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے امہات المومنین کے نام لینے, I profoundly disagree with it. تو بہت زیادہ جو ڈیورس ریٹ ہے نا, یہ ان خواتین کا آ رہا ہے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, اور دونوں جیسے جیسے اللہ کے نزدیک جا رہے ہیں ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں. بیکاز دس از ہاؤ the institution of family works. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ نے شادی کے ادارے کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اس میں آپ کا رول کیا تھا. جلدی کی شادیوں میں ریزن کیا آتی ہے جی, ابھی لڑکا اسٹیبل نہیں ہے, اس کو اسٹیبل ہونے دیں, اس کا گھر ہونا چاہیے, اس کی گاڑی ہونی چاہیے, اس طرح کی ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں. کہ میں آج کے دور میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ آپ جلدی کی شادی کر لیں. سب سے زیادہ فتنہ جو اب آ رہا ہے ینگ جنریشن میں, وہ پتہ نہیں کیوں یونیورسٹیز کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لڑکا لڑکی, نشہ, میوزک اور ان کا باہمی اختلاط, ہر چیز اکٹھی کر کے اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں صرف تعلیم حاصل کریں گے. How stupid does one have to be? میں ان بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, and I want to look into the camera when I say this, کہ تم جب وائلیٹ کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ یہ وہی فیمیلز کا پول ہے جس میں سے کسی سے تمہاری شادی ہونی ہے اور اس نے تمہاری بیٹی کی ماں بننا ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اگر آپ بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اسٹوڈیو میں آنا چاہتے ہیں, فیس ٹو فیس ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں, کوئی فلاسفی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, کسی ایسی چیز پہ جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں, مجھ سے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو سو. کہ اختلاف ہی ایک پڑھی لکھی سوسائٹی کا حسن ہوا کرتا ہے. اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آ کے بات کر سکتے ہیں آپ مجھ سے لائیو 1 to 1. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, میرا سب سے پہلا کویسچن ملٹی فیسٹڈ ہے. کویسچن جو ہے وہ ہماری پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کے جو امپیکٹس ہیں ہمارے دونوں جینڈرس پہ اس سے ریلیٹڈ ہے. Now this is my own perception, this is what I think, and I might be wrong in that, and I would like your input on that. سر, کیونکہ میں اپنے کام میں کپلس کے ساتھ کام کرتی ہوں, خواتین کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں, اور ڈفرینٹ ایجز کے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, رائٹ فرام 60s to 50s to 40s to 30s 20s to teenagers. اور ان سارے جو جنریشن کے لوگ ہیں, جن زی ہے یا جن الفا ہے, جن الفا کے تو خیر ابھی اتنے کلائنٹس اس طرح سے نہیں ہیں, بچے بہت چھوٹے ہیں, لیکن جن زی کر لیں, ملینیلس کر لیں, یا اس سے پچھلی ہم جن ایکس کی اگر بات کرتے ہیں, ہر جنریشن میں نے نوٹس کیا ہے کہ جو کپلس کے بیچ میں ڈائنامکس ہیں وہ بہت مختلف ہیں. جیسے اگر ہم ملینیلس کو دیکھیں تو ان میں سے لوگ جو ہیں وہ آدمی وہ تھوڑے ریسیپٹیو ہیں فار کپلس تھراپی, ادروائز زیادہ تر خواتین جو ہیں وہی اپنے اوپر کام کرنا چاہتی ہیں. ناؤ وین وی موو ٹو جین زی کپلس, اس میں جو چیز میں نے بہت زیادہ نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی ہیں دے آر مور لائک اسٹرگلنگ ود دیئر وائس, دے ایکچولی ڈو ناٹ نو وٹ ڈو دے اسٹینڈ فار. اور جو ہم ایک میسکلینٹی کی بات کرتے ہیں, اٹ سیمس لائک دیٹ women, they are more in that masculine role, and the men, they have gone on the back foot, اور وہ زیادہ femininized ہیں. اور somehow like the way I relate it, ہم اگر دیکھیں کہ پچھلی جو بھی جنریشن تھی, اسکولس تو کافی عرصے سے ہیں, we know that, اور ہماری جو اسکولنگ سسٹم ہے اس میں کچھ نہ کچھ مسئلے بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ. لیکن یہ جو پچھلی جنریشن جو جن زی ہے, اگر ہم اس کو نکال کے دیکھتے ہیں کہ ایک جو اسکول ہے, زیادہ تر یہ بچے وہ ہیں جو مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس فیملی کے ہیں جو کہ پرائیویٹ اسکولس میں پڑھے, اور پرائیویٹ اسکولس میں ایک لڑکا اور لڑکی کو سیم ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہیں جو کہ ایک فیمیل ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے, لائک وی آر پٹنگ اے گائے اینڈ اے گرل ان اے کمپٹیشن اینڈ ان کمپیریزن ٹو ایچ ادر. وی نو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آدمی کو اور ایک عورت کو بایولوجیکلی, مینٹلی, ان ایوری سنگل وے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیزائن کیا ہے. اسپرچولی وی آر دا سیم ان سو مینی ویز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے رولز مختلف ہیں. اس کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی, ہماری بایولوجی, ہماری سائیکالوجی, ہر چیز کو مختلف بنایا.
Now اسکول سسٹم جو ہے وہ ویسے بھی لائک اٹ از اے فیلئر ان سو مینی ویز کہ ایک ہی اللہ تعالیٰ نے جب ہر کسی کو مختلف ٹیلنٹ پوٹینشیل ان سب چیزوں کے ساتھ پیدا کیا تو ایک جو سسٹم ہے اس میں ہر بچہ فٹ ان نہیں کر سکتا. ناؤ اس آن ٹاپ آف دیٹ ہم اس سسٹم میں ایک آدمی جس کا رول مختلف ہے, یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ رول دیا. اگر ہم جینڈر رولز کی بات کریں یا ہماری ریلیجیسلی جو ریلیشن شپس میں بھی جو رولز ہیں ان کی بات کریں, اس کو بھی اور ایک عورت کو بھی سیم ہی ٹیچر پڑھا رہی ہیں جو کہ ایز اے سیڈ کہ وہ فیمیل ٹیچرز ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس کا امپیکٹ ہمارے جو سوسائٹی ہے یا ہمارے جو ینگ جنریشن ہے لڑکوں کے اوپر اس کا ہو رہا ہے؟ بیکاز آئی سی کہ گائز آر ناٹ انوالوڈ ان دو اسپورٹس اینی مور. ایون اسپورٹس میں بھی ان کو کمپیٹ کرنا ہے تو لڑکیوں کے ساتھ کرنا ہے, اور وہ جو کمپیریزن اور کمپٹیشن والی فضا وہاں پہ اسکول میں قائم ہو جاتی ہے. اینڈ دا وے دا بوائز آر جسٹ دے آر سپوز ٹو بی کوائٹ ان دا کلاس روم, اینڈ وی نو دیٹ بوائز آر ویری بوائسٹرس اور وہ انرجیٹک ہوتے ہیں, ان کو اسپورٹس کی ضرورت ہے, ان کو میل رول ماڈلس کی ضرورت ہے. اب وہ سسٹم میں سے نکلتے ہیں, اس کے بعد گھر آئیں گے تو ان کو اسی سے ریلیٹڈ ہوم ورک کرنا ہے, اور ہوم ورک کے بعد پھر وہ قرآن پڑھیں گے, اور فادرز کے ساتھ دے آر ناٹ اسپینڈنگ دیٹ ٹائم. جو ایک بردرہڈ تھا, چچا, تایا, دادا, نیوکلیر فیملی میں موو کرنے کے بعد, اور ویسے بھی جو ہمارا ایک نفسا نفسی اور وہ ہے, اس سارے میں men are not spending enough time with other men. اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. گائیڈ میں کس آسپیکٹ پہ ہم بات کریں گے؟ 3-4 things have this. Sir, I want to talk about what do you think is the reason behind men being femininized and women being masculinized? I think ہمارے پاکستان میں ایک ایشو ہے کہ ہمارا چونکہ ایجوکیشن کا ماحول اور باقی بہت سے ہمارے جو سیکٹرز ہیں وہ ہیویلی انفلوئنسڈ ہیں سیکولرزم سے, تو ہماری جو بھی ٹرینڈ آتا ہے سوچ کا, رویے کا, وہ عام طور پہ وہاں سے ہی آتا ہے جہاں پہ سیکولرزم ایک نارمل چیز ہے, یعنی کہ ویسٹ سے آتا ہے, اور ہم اس سے پیچھے رہتے ہیں چونکہ ہم کاپی کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. وی آر آلویز بیہائنڈ دیئر. اس کی 2-3 ایگزامپلس آپ لے لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک پچھلے کچھ عرصے سے ایز این ایگزامپل اب میریٹل ریپ کی آپ بات کریں, ایک یہاں پہ پاکستان میں اسٹارٹ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ویسٹ میں 1991 سے وہ اسٹارٹ ہوا. اس سے پہلے ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ اس کا تھا, لیکن کوئی جوڈیشل ڈیسیجنز وغیرہ نہیں تھے. 91 میں ڈیسیجن آ گیا پاکستان میں, کچھ سالوں کے بعد وہ چیز جو ہے وہ فیشنیبل بن گئی. می ٹو موومنٹ وہاں پہ اسٹارٹ ہوتی ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ یہاں پہ بھی آ جاتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ ایک پرابلم ہے اس طرح کا, لیکن چونکہ ہم پیچھے ہوتے ہیں کچھ سال, تو اس لیے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وداؤٹ نوئنگ کہ ہم تو وہ ویسٹ سے آگے نکل گیا ہے. تو ویسٹ میں یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ جو وومن ہیں ان کو بہت آرٹیفیشلی بوسٹ کیا گیا, اور جو مین ہیں ان کو بہت زیادہ ڈمین کیا گیا. بٹ ناؤ ویسٹ میں یہ چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں. اٹس اے مچ ڈفرنٹ آؤٹ لک. وہاں پہ جو میسکولینٹی ہے اٹسیلف وہ فیشنیبل بنتی جا رہی ہے. بڑے اسٹرانگ انڈیویجول سامنے آئے ہیں جو اسٹارٹ اسلامی دنیا سے جن کا ہوا, جیسے آپ حجاب کو دیکھیں یا صبور کو دیکھیں یا دان الحقیقت چور, اس طرح کے بہت سے نام ہیں, حمزہ سورسز کے, انہوں نے وہ لیڈ لیا. لیکن اس کے بعد پھر وہی چیز کرسچینٹی میں گئی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہی چیز آہستہ آہستہ وہاں کے ایون جو ریلیجیسلی نیوٹرل لوگ ہیں ان میں جانا شروع ہوئی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو پاورفل فگر, آپ ان سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, کہ وہاں کا جو انٹلیکچوئل سفیر ہے وہ اس وقت ویسٹ میں مردوں کے ہاتھ میں ہے. دیٹ اٹ سیلف از ناٹ اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ کہ انٹلیکچوئل سفیر سے آپ خواتین کو نکال دیں. لیکن وہ جو تھا کہ ہر معاملے میں خواتین کو آگے نیوکلیر آپشنز کی باتیں سٹارٹ ہوئی تھیں ان ٹرمز آف ڈائیورسٹی, کے اسکینڈینیویا میں ایسی باتیں تھیں کہ آپ نے مسٹ سرٹن رولز جو ہیں سی لیول کے بورڈ میں, اس میں اتنی پرسنٹیج کوٹا سسٹم کے خواتین ہوں گی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں وہاں پہ جب سٹارٹ ہوئی تو اس کا ایک وائڈر سوسائٹل امپیکٹ تو تھا, لیکن وہ ریورس ہونا شروع ہو گیا. بظاہر آئی ڈونٹ مین کہ وہاں پہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے یا کوٹا سسٹم ختم ہو رہے ہیں, بٹ واٹ آئی مین بائی دیٹ از کہ میسکولینٹی واپس اس کا ریسرجنس ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ابھی ہم کچھ سال پیچھے ہیں تو ہم ابھی تک سمجھتے ہیں کہ وہی کرنٹ ہے. تو اب یہی سوال مجھے امید ہے, میرا گمان ہے کہ 3 سال بعد اگر ہمارا پروگرام یہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا تو یہ سوال ایگزسٹ بھی نہ کرتا, کیونکہ وہاں پہ میسکولینٹی کا ریسرجنس ہے تو یہاں پہ بھی آ جائے گا. یعنی میرے جیسے لوگوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ جتنے بھی کنزرویٹو اسپیکرز ہیں, ہماری تو جو سورس آف نالج ہے وہ اسلام سے آتا ہے, تو ہم تو اس سے متاثر نہیں ہیں. لیکن عام جن زی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ ان کو بھی آپ دیکھیں گی کہ وہ بھی دوبارہ سے
جو میسکولینٹی ہے اس کو ریکلیم کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور سر اسی سے ریلیٹڈ دوسری چیز یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایجوکیشن کو لے کے ایجوکیشنل اسٹینڈ پوائنٹ سے دیکھیں گے، جو میں سیم اسکولس کی اور سیم ایجوکیشن سسٹم لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کی بات کر رہی ہوں، اٹ سیمس لائک کہ جیسے بہت سارے لوگ جو خواتین موسٹلی جو اسلام کو چھوڑ کے جاتی ہیں، دے سے دس ویری تھنگ دیٹ اسلام از اے سسٹم میڈ بائی مین فار مین. The same way somehow this and I don't agree with that, but in this perspective I see that it seems like جو education system ہے as if it's made by women and it supports women. آپ جتنے بھی کالجز میں جا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آدمی اور عورت دونوں کو ذہانت کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن آپ انجینئرنگ یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، میڈیکل کالجز میں دیکھ لیں، یس دیر آر فیلڈز جس میں عورتیں جو ہیں وہ آف کورس دیر انٹیلیجنس از فار وے مور دین مین ان دیٹ، بٹ اوور آل بھی اگر ہم دیکھیں دے آر ٹیکنگ اوور ایوری سنگل فیلڈ. آپ کو ہر جگہ پہ خواتین نظر آئیں گی. سو ڈز اٹ مین دیٹ مین آر بورن ڈم سم ہاؤ، اور ڈو یو تھنک دیٹ اٹس بیکاز آف the parenting parents are doing? No, men are not born dumb. They are extraordinarily intelligent. ایون یہ کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی آپ کو مردوں کی انٹیلیجنس نظر آئے گی، اس لیے کہ ایجوکیشن سیکٹر پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، میجر تو یہ سیکٹر بھی مردوں نے اون کیا ہوا ہے، تو وہ عورتوں کو انیبل کر کے امپاور کر کے ایجوکیشن سیکٹر سے پیسہ کما رہے ہیں، تو پیسہ تو وہ مرد ہی کما رہے ہیں نا. یہ تو بالکل ایسی ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب اتنے زیادہ ملینز کے حساب سے لوگ مر گئے، انکیپیسیٹیٹ ہو گئے، وہ فیکٹری وغیرہ میں کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، باقی جابس کرنے کے قابل نہیں ہیں، یا ہیں ہی نہیں سرے سے کیونکہ وہ مر چکے ہیں. تو اس وقت بھی جو پیچھے انڈسٹریلسٹ جو پریڈومیننٹلی مرد تھے، یعنی کہ سیکٹر واز آؤنڈ بائی مین، انہوں نے بھی جو عورتوں کو آزادی دی تھی وہ یہی تھی نا کہ ٹھیک ہے اب آپ مزدوری کر لیں، مرد ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ ان کو خوش کر دیا کہ یا ناؤ یو آر فری، اینڈ دین اٹ جسٹ کیپٹ آن ہیپننگ اینڈ ہیپننگ اینڈ ہیپننگ. تو یہ آج بھی دنیا میں یہ جتنی بھی عورتیں فریڈم انجوائے کر رہی ہیں، اس کے پیچھے اس فریڈم کو انیبل کرنے والے ہیں وہ مرد ہی ہیں. اینڈ اٹ بینیفٹس دیم، it benefits them in number of different ways. Exploitation every aspect, جنسی سے لے کر پیسے تک کی جتنی بھی ہے، اس کے پیچھے جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ مرد اٹھا رہا ہے. that can never be supported. اچھا سر دیکھیں، جو مرد فائدہ اٹھا رہے ہیں آئی وڈ سے کہ ان کی کوانٹٹی بہت کم ہوگی، لیکن اس سے جو اس کی جو افیکٹز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. And I can see this, like, I think young men, they feel so intimidated by these young women because of their success. And the reason I'm speaking it like this, because I see this dynamic playing in their relationships. You know, I work with real people. دیکھیں، آپ جب آپ لوگوں سے ایز اے لائف کو جب آپ بات کرتی ہیں، what you need to explain and you all need to explain کہ مرد اور عورت کی سکسیس کوئی ایسا نہیں ہے کہ it's binary کہ مرد کامیاب ہوں گے یا عورتیں کامیاب ہوں گی. تو اب عورتوں کی کامیابی کو دیکھ کے مرد انٹیمیڈیٹ ہونا شروع ہو جائیں. عورتوں کی کامیابی ان کے اپنے سیکٹرز میں رہے، مردوں کی ان کے اپنے سیکٹرز میں رہے. کیریئر پرسو کرنا ہے کسی خاتون نے کرنا ہے، بائی آل مینز اسلام اسے قطعی طور پہ روکتا نہیں ہے، بٹ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو فریڈمز اس کی فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں وہ اس کی ہیں، جو مرد کو دی ہوئی ہیں وہ اس کی ہیں. سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو اے کمپٹیشن کہ یہ مردوں کی کامیابی اب زیادہ ہوگی اور عورتوں کی. میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کامیابی کا تصور کسی مرد نے ڈٹرمن نہیں کرنا ہے، کسی عورت نے ڈٹرمن نہیں کرنا ہے، وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ڈٹرمن ہو چکا ہے. اس میں ایکسل کریں، مرد اپنے فیلڈز میں کریں، عورتیں اپنی فیلڈز میں کریں. اصل طریقہ کار یہ ہے. یہ جو ایک ویسٹرن آرٹیفیشل آئیڈیا ہے کہ مرد اور عورتیں برابر ہیں اور سارا، دیکھیں اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جب عورتیں یہ کہتی تھی کہ ہمیں برابری چاہیے، مردوں کے برابر چاہیے، تو اس وقت معیار کون تھا؟ مرد ہی تھے نا. اب جب وہ کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر ہو گئی ہیں تو اب معیار کون ہے؟ اب بھی مرد ہی ہے. تو آپ اس سے فکری طور پہ تو آپ اس سے آزاد نہیں ہوئی ہیں. پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسلام میں مرد کسی عورت کی کامیابی کا معیار نہیں ہے کہ ایک عورت مرد کے برابر ہوگی تو کامیاب ہوگی. اسلام میں کیپیسٹیز ہیں، جو چیز ہم نے ایکسپلین کرنی ہے کہ ایک عورت اگر ایک بہن کی کیپیسٹی میں ہے تو وہ جہاں تک والدین کا تعلق ہے بھائی سے اس کے عرص میں کوئی فرق نہیں ہے. جب وہ بیوی کی کیپیسٹی میں جائے گی یا جب اس کو ایک جائیداد کی تقسیم آئے گی، تو اسلام کے ہولسٹک سسٹم کے اندر یہ ہے کہ اس سے اب کیپیسٹی جو ہے، ذمہ داری ہے، وہ ریموو کر دی گئی ہے کہ اس نے والدین کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو جو انکم کے مینز ہیں ایکویٹی کی بیس پہ، ایکویلٹی کی بیس پہ نہیں، ایکویٹی کی بیس پہ اس کو
کم مل رہا ہے، اس کے بھائی کو زیادہ مل رہا ہے کہ ذمہ داری اب ساری آگے بھائی نے اٹھانی ہے. لیکن جب یہ اس بیٹی کی کیپیسٹی چینج ہوگی اور وہ ایک بیوی بن جائے گی تو پھر اسے ہسبینڈ کی طرف سے آ کے جو اس کو ادھر سے نہیں ملا، چونکہ اب اس نے یہاں سے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے ایک ذمہ داری پوری کرنی ہے، تو اب وہ یہاں سے اس کو مل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کیپیسٹیز پہ ایمفسائز کرتا ہے، آپ کی کیا معاشرتی حیثیت ہے اس پہ کرتا ہے. یہ چیز ہمیں بچوں کو سمجھانی چاہیے کہ آپ کا کوئی مقابلہ کسی عورت کے ساتھ نہیں ہے اور کسی بیٹی کا مقابلہ کسی بیٹے کے ساتھ نہیں ہے. آپ کا اپنا ایک حقوق و فرائض کا پیکج ہے، مردوں کا اپنا حقوق و فرائض کا پیکج ہے. وی نیڈ ٹو ایکسل ود ان دوز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا کوشچن، کیونکہ میں ہوں ایک ورکنگ ویمن ہوں، اور میرا کوشچن انہی ویمن سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ہم دیکھیں، جیسے ابھی ہم بات ہو رہی تھی کہ ویمن کافی ایکسل کر رہی ہیں ہر فیلڈ کے اندر، ان کو موقع دیا جا رہا ہے، یا مرد شاید ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ویمن اگر محنت کر رہی ہیں، وہ اپنے گولز کو اچیو کر رہی ہیں، وہ کیریئر کو پرسو کر رہی ہیں، تو پھر بھی ایسی کیا چیز لیک کر رہی ہے کہ ان کو ایز اے لیڈر ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے؟ اگر ہم اسلام کو بھی دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا جائے تو وہ ایک بہت اچھی بزنس ویمن تھیں. حضرت عائشہ کو دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی ایک اسکالر تھیں. تو ہمارے ہاں ایسی ہماری سوسائٹی میں کون سی ایسی چیز لیک کر رہی ہے کہ اسٹل آئی تھنک کہ ایسی کمی ہے کہ ان کو ایز اے لیڈر ایکسیپٹ کرنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ لیٹس اسٹارٹ ود دی obvious کہ یہ جو ایک مٹیریلسٹک لائف سٹائل ہے کہ جس میں عورتوں کا کام کرنا مجبوری ہے، بیکاز دے ہیو ٹو، بیکاز اکانومی اس طرح سے سیٹ اپ کی گئی ہے کہ میاں بیوی دونوں کام کریں گے. خیر ویسٹ میں تو میاں بیوی کا کانسیپٹ بھی اب اس طرح سے نہیں ہے کہ جو بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، کو ہیبیٹیشن میں ہے، انہوں نے اکٹھے کام کرنا ہے، انہوں نے بل پے کرنے ہیں وغیرہ. تو یہ تو ان کی ایک مجبوری ہے جو کہ ایک سرٹن مٹیریلسٹک لائف سٹائل کے لیے ضروری ہے. ٹو فائنڈ جسٹیفیکیشن فار دس ان ٹو دا لائف آف ام المومنین، یہ ایک انٹلیکچولی ہمارے ہاں ایک حرکت آ گئی ہے. اٹ سیمز لائک کہ آپ شاید اس کی وکٹم ہیں. انہوں نے کہہ رہا کہ آپ اس چیز کی پرپوننٹ ہے اور آپ اس کو بڑے، میں کہنے کہ اس کو اتنا پھیلا دیا کہ ایک عام آدمی بھی جو ہے اس کا وکٹم بن گیا ہے کہ عورت نے جاب کرنی ہے، کیوں حضرت خدیجہ کام کرتی تھی. یو نیڈ ٹو، یا وہ بزنس کرتی تھی، وی نیڈ ٹو ہیو بٹ مور میننگ فل کہ اگر وہ ان کا ایک بزنس تھا تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بنیادی فرائض کو چھوڑ کے آپ بزنس میں چلے جائیں. حضرت ون آف دا بیسٹ جو اکیڈیمیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کیا تھا، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو ان کا اکیڈیمک کام اتنا زیادہ تھا کہ ان کے گھر کی اکانومی کا بڑا حصہ ان کے وائف کا جو بزنس ہے اس سے چلتا تھا. عطر کا کام اور اس طرح کے وہ بہت زیادہ کرتی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر داری کے کام نہیں کر رہی ہیں. دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے گھر داری کے کام پرائمریلی جو عورت جو بیسٹ سوٹڈ ہے کہ وہ گھر کی چیف آپریٹنگ آفیسر ہوتی ہے، اپنا ہسبینڈ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے اس کے تحت وہ کام کرتی ہے اور پورے گھر کی ذمہ داری اس کے ہوتی ہے، بیکاز وہ ایک مائکرو سویلائزیشن کریٹ کر رہی ہے. اور ہم ہزاروں لاکھوں مائکرو سویلائزیشنز ان کے فیملیز ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہماری ایک اوور آل ایک تہذیب بنتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ایک عورت کام کر کے وہ آزاد ہو رہی ہے تو دیکھیں اب ہماری گفتگو کسی اور طرف چلی گئی ہے. بیکاز دیر از اے تھنگ وچ از کولڈ دی سکسیس آف وومن اینڈ دیر از اے تھنگ وچ از کولڈ سکسیس آف اے پرٹیکولر وومن. اگر آپ نے ایک عورت کو بتا دیا ہے کہ تم کامیاب ایسے ہو کہ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہارے فائنینشیل تمہارے پاس کوئی مسائل نہیں ہے، یہ وہ، لیکن اس کی کاسٹ وہ یہ پے کر رہی ہے کہ وہ اپنی فیملی کی لک آفٹر نہیں کر رہی ہے. نا یو ملٹیپلائی دیٹ بائی 100,000 اور مینی ملینز کہ وہ ساری عورتیں ہیں وہ اپنی زندگی کی حد تک تو وہ کام کر رہی ہیں، لیکن ان کے اس کام کی وجہ سے چونکہ وہ ایک اچھی فیملی کو نہیں پروان چڑھا رہی اور اس سے فیملی کا ادارہ جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو رہا ہے، اور پھر اس سے اگلی جنریشن، اس سے اگلی جنریشن، تو ایک ٹائم آئے گا کہ مرد، عورت، فیملی، یہ سارے کا سارا انسٹیٹیوشن یہ سارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے جیسے ویسٹ میں ہوا. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اب 2011-12 کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ایک ریسرچ ہمیں نظر آتا ہے ٹریڈیشنلزم کا، جو نیو کنزرویٹیوز ہیں وہ بہت سویپ کر رہے ہیں یورپ میں ہر طرف پولیٹیکلی اسپیکنگ، اینڈ دس از ون آف دا ریزنس. تو ہم عورت کی کامیابی کی بات کریں، حضرت خدیجہ کی بات کریں، حضرت عائشہ کی بات کریں، شور بالکل ہمیں کرنی چاہیے، بٹ وی نیڈ ٹو ایکسپلین کہ ان کا پرائمریلی کام جو تھا وہ اپنی جگہ پہ انہوں نے کیا. فیملی، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا، ہسبینڈ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرنا، اٹس ناٹ کمپٹیشن، اٹس کوآپریشن. انہوں نے وہ سارے کام کیے اور اس کے بعد اسلام نے بتایا کہ عورت کے کیا کام ہے، مرد کے کیا کام ہیں. عورت کو ایک آزادی دی کہ وہ کوئی کریئر پرسو کرنا چاہے ضرور کرے، پیسے کمائے، پیسے بھی اس نے ہسبینڈ کو نہیں دینے. اس کو کہتے ہیں آزادی. بٹ ڈونٹ تھنک کہ میں نے صبح جا کے کال سینٹر میں جاب کرنی ہے بیکاز میں مجبور ہوں کہ میں نے بل پے کرنا ہے.
اینڈ مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دوز ڈاٹرز اینڈ سسٹرز جن کو مجبوری میں کام کرنے پڑتے ہیں، باپ کی دوائی پوری کرنی ہے، ماں کے لیے کچھ کرنا ہے، بہن بھائی ہیں، کچھ بھی ہے، ان کو کام کرنا پڑتا ہے. وی نیور جج دیم بیکاز وی ہیو فیلڈ دیم ایز سوسائٹی. تو میری ججمنٹ ان کے لیے نیگیٹو نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے چار جس نے کتابیں کوئی شاید ایک آدھی اس نے کو پڑھ دی ہوگی ایڈم اسمتھ کی، ایک آدھی اس نے کسی اور کی پڑھ لی ہوگی، اور اس کو اچانک سے آزادی کا خیال کہ اس نے کہا یہ جو بچیاں مزدوری میں کام کر رہی ہیں اس کو میں کیسے اسلامی ٹچ دے سکتا ہوں، او یا حضرت خدیجہ. دس از ویری چیپ فرام آور سیکولرز اینڈ دے نیڈ ٹو گو مچ بیونڈ دس کہ جو اسلام کا پورا کانٹیکس ہے اس کو آپ سمجھیں، پھر آپ ایگزامپلز دیں تو آپ ضرور دیں. یہ مٹیریلزم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے امہات المومنین کے نام لینے، آئی پروفاؤنڈلی ڈس ایگری ود اٹ. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے پاس جتنی بھی ورکنگ لیڈیز ہیں، اگر میں دیکھوں کہ میریجز کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ جو ڈیورس ریٹ ہے نا، یہ ان خواتین کا آ رہا ہے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں. تو اس کے پیچھے کیا یہی ریزن ہے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آپ نے کسی ادارے کو کامیاب کرنا ہے تو آپ کو اس ادارے کے بارے میں سمجھ ہونی چاہیے کہ what that institution stands for. اگر یعنی آپ کسی فیکٹری میں بھی کام کریں، کسی دکان میں کام کریں، تو دکان کا اپنا ایک اس کے پیچھے اس کی ایک پروفائلنگ ہے، اس کے ایمبیشنز ہیں، ایمز ہیں کہ ہم نے کتنے پیسے کمانے ہیں، کتنے عرصے میں کمانے ہیں. اینڈ ایز لانگ ایز سارے لوگ اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، یو کین اچیو دیٹ. لیکن ہر آدمی کا ایک اپنا سینس ہے. ایک آدمی آ کے 7 بجے دکان کھول رہا ہے، 8 بجے کھول رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی نے قیمت اپنی لگائی ہے، دوسرے نے اپنی لگائی. سسٹم ول ناٹ ورک. اسلام میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بحیثیت ہسبینڈ آپ کے سرٹن جابز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں. بیوی کے پاس کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. شادی کا ادارہ صرف اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب ہسبینڈ اینڈ وائف اس لیے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں کہ میں کروں گا تو پھر مجھے کوئی آگے سے اچھا ملے گا، بلکہ اس لیے کہ میں جب اپنی ذمہ داری پوری کروں گا تو اس ذمہ داری کو اگرچہ وہ اللہ نے دی ہوئی ہے لیکن اس کے پوری کرنے میں میری بیوی کو اس کے حقوق مل رہے ہیں. تو اٹس نوٹ، یہ دو ڈسٹنکٹ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک کا فرض دوسرے کا حق ہے، اور اس کا فرض اس کا حق ہے، اور وہ دونوں اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو دونوں ہی خوش رہیں گے. اس کی اگزامپل آپ لے لیں، بڑا سا پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا. اٹ واز این امیزنگ ایک ڈپکشن تھی کہ سورٹ آف ٹرائنگل، جیسے ایک لائن ادھر جا رہی ہے، ایک لائن ادھر جا رہی ہے، اینڈ یو ہیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ شریعت کا نظام اب دیر، اور ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ایک ایک لائن پہ ہیں. اینڈ فردر اوے دے آر فرام اللہ، آٹومیٹکلی فردر اوے دے آر فرام ایچ ادر. اور دونوں جیسے جیسے اللہ کے نزدیک جا رہے ہیں ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں، بیکاز دس از ہاؤ دی انسٹیٹیوشن آف فیملی ورکس. تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں اس چیز پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ جو ڈیورس ہیں جو ہیں، اب ڈیورسز ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نے شادی کے ادارے کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اس میں آپ کا رول کیا تھا، بلکہ آپ نے شادی اس لیے کی کہ آپ نے کوئی فلم دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ وہ بڑا زبردست ہے، یو ڈونٹ اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو آپ نے سسپینڈ کر دیا کہ وہ تو 150 روپیہ، ظاہر سی بات ہے، سے زیادہ اماؤنٹ ہوتا ہے. میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ وہ تو 150 لے کے تو وہ تو سائڈ پہ چلی گئی نئے ڈرامے کی طرف. لیکن آپ کی زندگی اس ڈرامے کی حد تک محدود نہیں ہونی چاہیے. وہ ڈرامہ آپ کی زندگی کا معیار نہیں بن سکتا. اور آپ نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے، صرف اپنے حقوق کو طلب کیا، اور جو مرد ہے اس نے بھی اپنے حقوق کو طلب کیا، تو پھر کام کبھی نہیں بنے گا. آپ کے سوال کا یہ حصہ نہیں ہے، لیکن میں ضمنی طور پہ عرض میں کر دوں کہ ون آف دا ریزنز میں جلدی کی شادیوں کے حق میں اس لیے بھی ہوں. اب جلدی کی شادیاں کیا ہیں، وہ ایریا ٹو ایریا، جائیگرافی ٹو جائیگرافی چینج ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کہیں پہ میچورٹی کتنے جلدی آتی ہے، کہیں پہ کتنے جلدی آتی ہے. کہ جب آپ بالکل ایک جوانی کی دہلیز پہ میاں اور بیوی کا رشتہ قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں جوانی میں اکٹھے ہی ایز اے دوست انٹر ہوئے ہیں، تو آپ اپنا سسٹم ایک بڑا اچھا بنا سکتے ہیں. لیکن جب وائف کی عمر 28 سال ہے، ہسبینڈ کی عمر 30 سال ہے، بائی دیٹ ٹائم وہ اپنا ورلڈ ویو دونوں بنا چکے ہوتے ہیں. اب ان دونوں سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اب تم دونوں اپنا ورلڈ ویو بناؤ، جبکہ وہ مستحکم ہو چکے ہیں اپنے اپنے ورلڈ ویو میں. تو کوائٹ آفٹن اس میں کولیجن آ جاتے جائے کہ وہ اپنا ورلڈ ویو اس وقت بنائیں جس عمر میں بنایا جاتا ہے، اور دونوں مل کے بنائیں. بہرحال یہ آخری چیز میں نے آپ کے سوال کا حصہ نہیں تھا، برآمد میرا نیکسٹ کویشچن بھی تھا، آپ نے خود ہی آنسر کر دیا کہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی ایشو آتا ہے کہ جلدی کی شادیوں میں
ریزن کیا آتی ہے جی، ابھی لڑکا اسٹیبل نہیں ہے، اس کو اسٹیبل ہونے دیں، And I اس agree. کا گھر ہونا چاہیے، اس کی گاڑی ہونی چاہیے، اس طرح کی ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں سوسائٹی میں ایک تو زیادہ انتشار پھیلا رہی ہیں، پلس ہماری جو جنریشن اب کی ہے شاید وہ اسی وجہ سے دین سے بھی دور ہوتی جا رہی ہے، اور ان کے مطلب آزادی کا مطلب غلط لیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے اور پیرنٹس کا کیا پرسپیکٹو ہونا چاہیے اس کو Look, لے کے؟ I want to be fair with my argument کہ میں آج کے دور میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ آپ جلدی کی شادی کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب اللہ عز و جل کہتے ہیں نا دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلدی شادی کریں، لیکن جب مجموعی طور پہ آپ کے پاس اسلامک سسٹم موجود ہے. لیکن ہم نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، اس کو لبرلائز کیا اس طرح سے کہ آج کوئی بھی آدمی لٹرلی اس کے لیے امپاسبل ہے اگر اس کے پاس اچھے مینز نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیگم کو سپورٹ کر سکے. اب وہ مینز پورے کرنے کے لیے اس کو پہلے پڑھنا پڑتا ہے، اور پڑھائی کا ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اچھی جاب کرنی ہے، پھر اس کو اچھی جاب بھی چاہیے، پھر جا کے اس نے شادی کرنی. تو یس ہمیں توہن کرن یہی چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک شریعت ڈریون سوسائٹی بنتی ہے تو اس میں آپ جلدی کی شادیاں اس لیے افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی شادی آپ کی اکانومی کے ساتھ مارجنلی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کہ والدین ہیں، انہوں نے آپ کی اچھی تربیت کی ہے، آپ کی شادی کر دی ہے، آپ کو اچھے مینز دے دیے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں. یہی سے سینکڑوں سال سے ہوتا چلا آیا، اور ڈیورس ریٹس پوری دنیا میں بڑے کم تھے، پوری دنیا میں، صرف اسلامی دنیا کی بات نہیں کر رہا. لیکن اب آپ نے ایک سسٹم اتنا مٹیریل کر دیا ہے، مٹیریلسٹک کر دیا ہے کہ آج آپ کہیں کہ آپ جلدی کی عمر میں شادیاں کریں اور وہ کامیاب ہو جائیں گی، وہ نہیں ہوں گی، اس لیے کہ آپ پہ فائنینشیل کرش اتنا زیادہ آئے گا کہ آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے. تو یہ بات درست ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں لڑکا اسٹیبل نہیں ہے اینڈ سو فور، تو آج کے زمانے میں تو یہی ہم کہیں گے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ مجموعی طور پہ سسٹم کو چینج کر کے جو اللہ کا نظام ہے اس کو A to Z اپلائی کیا جائے، پھر جلدی کی شادیاں، پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ دے میک مور سینس. آج کل کے حالات میں انفارچونیٹلی جو کہتا ہے کہ لڑکا اسٹیبل نہیں ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا. Sir, that's so resonating because I endorse early marriages a lot, and at the same time, like آپ نے جو بات کہی کہ لیٹ، مجھے لگتا ہے کہ شادیاں لیٹ ہو کے بھی ٹوٹ رہی ہیں. سو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ارلی شادی کرنے سے like again, like because I work with teenagers and then university going students, so the kind of problems they are going through, پیرنٹس بچوں کو یونیورسٹی بھیج کے، کالج بھیج کے، وہ اپنی زمانے کی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ہم اپنے بچے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بٹ دے ایکچولی ڈونٹ نو وٹ دے آر گوئنگ تھرو، وٹ دے آر ڈوئنگ اینڈ دا کائنڈ آف اسٹرگلز دے آر فیسنگ، اینڈ دین اس کے بیسس پہ پھر آگے جو جس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں وہ صرف وہ اپنے تھراپسٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک یہ فتنہ ہے. وی آر لیونگ ان دیٹ ہائپر سیکشل کلچر اینڈ سوسائٹی اوور آل، آن لائن لائک اینڈ آن سائٹ ایز ویل ان یونیورسٹیز اینڈ ایوری ویئر. ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ یہ چیز جو ہے اس کا رجحان، یہ ماڈرنزم اور ان چیزوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، وہاں پہ شادیاں اتنی ہی ڈیلے ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں دے آر اے پرفیکٹ ریسیپی فار آل آف دوز تھنگز وچ آر ہیپننگ ان آور سوسائٹی ناؤ. اینڈ وی کینٹ ایون بلیم چلڈرن، لائک وی آر، جو ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کا ہمارے اوپر، وی آر ایکچولی اے پروڈکٹ آف دیٹ. سو جب انوائرمنٹ ہی حرام کے لیے سپورٹیو ہے اور آپ کے پاس ایمان جو ہے وہ بھی آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آپ کو نہیں انسٹل کیا گیا، یا ہماری اوور آل ایک ایجوکیشن اس طرح سے نہیں ہے. وی نو دیٹ اور ہول ایجوکیشن سسٹم از آل اباؤٹ سیکولرزم. وہ آپ کو اچھا پیسہ کمانا بھی سکھا سکتا ہے، وہ سیلف امپاورمنٹ بھی سکھا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو ایک اچھا مسلمان نہیں بنا سکتا. شاید ایک اچھا انسان بھی بنا سکتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن آئی ڈاؤٹ دیٹ ایز ویل، لیکن وہ آپ کو ایک اچھا مسلمان نہیں بناتا. اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہماری، میں لڑکیوں میں دیکھوں، ایک دے وانٹ ٹو بی اسپرچوئل، and I am speaking like I'm not judging anyone here because I myself have been there, that they want to be spiritual but they don't want to be Islamic. This is the problem. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم مطلب this is what I think کہ ٹریڈیشنل مسلمس ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں، پریکٹسنگ مسلم نظر نہیں آتے، اور اس کی بیسس پہ ہم یہ پرسیپشن بنا لیتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود اسلام، کہ اسلام نے عورت کو کون سے رائٹس دیے ہیں. اور یہ خواتین میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. دے ہیو دیٹ، جسے کہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں لوگ اس طرح سے بول نہیں سکتے ابھی بھی بہت ساری سطحوں پہ، تو وہ یہ چیز اپنے اندر انٹرنلائز کر لیتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا رائٹس دیے ہیں. بیکاز ہاں مسلمان ہیں ہم، دیکھنے میں ایون لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس طرح سے پریکٹس نہیں کر رہے ہیں جہاں پہ رائٹس دینے کی. ہم اسلام میں سے بھی لائک وی جسٹ بائی وٹ ایور سوٹس اس. اینی ہاؤ سر، میرا کوشچن جو تھا وہ ایک حدیث ہے جو بہت زیادہ آج کل کوٹ کی جا رہی ہے.
I honestly don't know about the integrity of this very hadith, اور اس واقعے کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. اور بہت ساری میری clients, the ones who want to actually end their marriage, whenever anyone comes to me, either it's a couple or a woman approaching me or reaching me out, I'm always on the relationship side. مطلب میں کہتی ہوں کہ میں آپ کی سائڈ پہ نہیں ہوں, میں آپ کے ریلیشن شپ کی سائڈ پہ ہوں. سو ایک چیز جو وہ کوٹ کرتی ہیں اور جو کہ کافی فیمس عالم جو ہیں وہ بھی کر چکے ہیں, کہ ایک صحابیہ تھیں, انہوں نے صرف اور صرف اس بیسس پہ ڈیورس لی تھی کہ شی ڈنٹ لائک دا وے ہر ہسبینڈ لکڈ. اور اب لائک آئی ریئلی کین ناٹ جسٹ somehow digested that اسلام میں ایک سائڈ پہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک بیوی جو ہے اگر اس کے ہسبینڈ کی زخموں میں کوئی پیک پڑ جاتی ہے اور اگر وہ اس کو بھی لائک آئی ڈونٹ نو لائک لکھ کرے گی اور وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. دوسری سائڈ پہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب وہ میاں بیوی کے بیچ میں ناچاکی یا ان کے بیچ میں سپریشن کاز کرتا ہے. ناؤ فرام دس تھنگ وچ سیمز لائک این ایکسٹریم ٹو دس ایکسٹریم دیٹ ا صحابیہ جسٹ لیفٹ ہر ہسبینڈ بیکاز شی ڈنٹ لائک دا وے ہی لکڈ. اور یہ اس ایک حدیث کو لے کے بہت ساری خواتین who are earning very well, who can actually, when you are earning well, you can afford a lot of things and then you can live independently and then your world view has been shaped as you were speaking about, like جیسے جیسے ہم ایج میں بڑھتے ہیں. سو آپ 29-30 سال کی عمر میں ہیں آپ, اور آف کورس لائک جب آپ this is something it might come across as a judgment, but آپ جب 29-30 سال کی عمر تک اچھا کما بھی رہے ہیں اور آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے ساتھ میل کولیگز ہیں, and you have that frankness and everything, so at that point you don't need another man جس کی آپ کو sort of باتیں ماننی پڑیں, یا you know it really until unless you are really in love یا آپ اس چیز کو بہت زیادہ اندر سے چاہتے ہیں. تو اس میں یہ ایک حدیث کو یوز کر کے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی I just want to end my relationship کیونکہ دین تو انفورس نہیں کرتا, تو why this thing is being enforced upon me. So what would you say in that? دیکھیں اس میں بہت فقہی ایلیمنٹ ہیں جن پہ میں بات نہیں کرتا, لیکن ایک جنرل چیز ہے کہ اسلام میں جو زبردستی کی شادی ہے اس کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ایسی حدیث ہمیں پتہ ہیں کہ واقعات پتہ ہیں کہ کچھ صحابیاں ہیں وہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے زبردستی نکاح کر دیا گیا ہے, تو انہوں نے اس کو فسخ کر دیا کہ اسلام میں اس کی ریکوگنیشن نہیں ہے. اور ایک اور ہیں جن کا روایت کے مطابق ان کا جب نکاح فسخ کرنے کی طرف بات گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اس لیے نہیں آئی, میں اس لیے آئی کہ ہمارے حقوق لوگوں کو پتہ چل جائیں, تو میں نے ایکسیپٹ کرتی ہوں وہ, لیکن اب اس بات سے ہمارے حقوق کا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہماری مرضی کے خلاف شادی نہیں کی جا سکتی. اب وہ ایک فقہی معاملہ ہے کہ اس کے مختلف سٹیجز ہیں کہ بغیر مرضی کے نکاح کیا جا سکتا ہے, لیکن اس نکاح کو جو ریٹیفیکیشن ہے وہ بیٹی نہیں ہے, ان کے والد نے نکاح کر دیا, اب بیٹی اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے, رخصتی کے وہ اس سے پہلے وہ اس کو ختم کرے, یہ ریٹیفیکیشن بہرحال یہ اس کا حق ہے. اینڈ ایم مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ اس کے اندر فقہی ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج جو اسلام کا پرنسپل ہے وہ یہ ہے. اب کوئی خاتون اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر دی گئی ہے تو اس کے پاس تو ویسے ہی حق ہے کہ وہ تو اس کو ختم کر سکتی ہے, لیکن اب یہ کہہ دینا کہ نہیں مجھے ہسبینڈ کی شکل اچانک اچھی نہیں لگ رہی اور یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں کہ اسلام رشتہ بچانے میں آخری حد تک جاتا ہے کہ رشتہ قائم رہ جائے, تو اس میں تو پھر کچھ نہ کچھ تو آپ کو قربانیاں دینی ہوں گی. یہ تو پکی بات ہے کہ زندگی میں آپ کو آئیڈیل, اب یہ خواتین کے حوالے سے خبریں زیادہ آ جاتی ہیں, بٹ ٹو پیپل تھنک کہ سارے مرد جو ہیں وہ اپنی شادی کے ساتھ خوشی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ہیپی میڈیم ایگزسٹ نہیں کرتا, تو آپ یہ کہیں کہ آپ رشتہ ختم کرنے کے بعد کہیں اور آپ شادی کریں گی اور آپ کو وہ خوشی مل جائے گی. دیکھیں میں ایز اے لائف کوچ کتنے ہزار لوگ ہیں ریلیشن شپس کوچنگ کے حوالے سے جن کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں, اب مجھے وہ گنتی بھی یاد نہیں ہے. اینڈ اٹس آلویز دا سیم تھنگ, دیٹ ہیپینس دیٹ یو آر لوکنگ فور, وہ ایک الوژن کے طور پہ تو آپ کے پاس موجود ہے, لیکن اس الوژن کے لیے آپ اس ریالٹی کو ڈینائی کر دیں جو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. It does not make any sense at all unless you have surefire guarantees کہ آپ کو ملے گا, and no one can guarantee that, no one. تو اس لیے یہ ایسے لوگ جو سوچتے ہیں ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ اسلام کو اتنی سی ایک حدیث اس لیے کہ وہ آپ کو ایک وے آؤٹ دے رہی ہے, تو اسلام کو اپنے خواہشات کے لیے استعمال نہ کریں, کیونکہ اسلام خواہشات کو کنسیڈ کرنے کا نام ہے, اس کو مس یوز نہ کریں. ہولسٹکلی پڑھیں کہ اسلام شادی کے ادارے کے بارے میں کیا کہتا ہے. پھر آپ کو ایکسیپشن چاہیے ایسے جہاں شادی اپنے کو قائم نہیں رکھنا چاہتی اور آپ نے سارے آپشنز ایگزاسٹ کر لیے ہیں, یو ہیو ڈن ایوری تھنگ,
تو پھر آپ اس کو ختم کریں. اور جہاں پہ لوگ یہ چیزیں پڑھتے ہیں ان کو یہ بھی واقعہ پڑھنا چاہیے ایک ایسے صحابی کے بارے میں کہ جو بہت زیادہ شکل و صورت ان کی عام اس زمانے کے سٹینڈرڈ کے حساب سے بہت زیادہ متاثر کن نہیں تھی. کوئی پراپرٹی بھی نہیں، کچھ ایسا بھی نہیں، اور ان کے کچھ چیزیں ایسی بھی کچھ روایات میں ملتی ہیں کہ لوگ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک جگہ پہ ایک رشتہ جو ہے وہ طے کر دیا. تو اب وہ انسان ہے ویسے تو بالکل، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن ایک پدرانہ شفقت محبت ہوتی ہے. اور انہوں نے لڑکا دیکھا، اپنی بیٹی کو دیکھا، they were not entirely comfortable with it. لیکن وہ جو صحابیاں تھیں جن کا رشتہ طے ہوا تھا، نبی جب اللہ کے رسول نے ایک چیز طے کر دی، اب میرے لیے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا رشتہ کس نے دیا ہے. یہ بھی آپ پڑھ لیں ساتھ. یہ کافی نہیں ہے کہ نکاح توڑنا ہے تو بس میں حدیث ڈھونڈ لوں جلدی سے میں اسے کہیں فٹ کر لوں. یہ پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے. شادی کے ادارے کا جو ہولسٹک فلسفی ہے اسلام کی، اس کو پڑھیں. then you will understand what it stands for. سر اگر پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشنس ہم جتنی بھی پڑھتے آ رہے ہیں اس میں ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ کمپلسری ہے. اینڈ یس پریکٹس میں بھی ہے، یونیورسٹیز میں بھی اب یہ چیز ایڈ کر دی گئی ہے ان کے سلیبس میں کہ اگر سیمسٹر سسٹم ہے تو انہوں نے 2 سیمسٹر جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ تفسیر وغیرہ اور ترجمہ وغیرہ پڑھنا ہے. 2 سیمسٹر ان کو اسلامیات جو ہے وہ کر دی گئی ہے، جی آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کمپلسری ہے. تو اگر اس شک کی حد تک اسلام کو دیکھا جائے تو وہ ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ فتنہ جو اب آ رہا ہے ینگ جنریشن میں، وہ پتہ نہیں کیوں یونیورسٹیز کی وجہ سے آ رہا ہے، اور وہ کو یونیورسٹی کو ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اس چیز سے نکلنے کا حل کیا ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم بھی کوئی ایکشن لے سکیں؟ دیکھیں، ہر ان پٹ کا ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے. یہ تو ایک نیچرل لو ہے نا. تو ہمارے ہاں جو ان پٹ ہے وہ میڈیا کی طرف سے آتا ہے جس میں حرام کاری کو نارملائز کیا جاتا ہے. تو انسان کے ذہن میں تو وہ ان پٹ آ جاتا ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ اب کہاں پہ ملے؟ ہماری گلی محلے میں آج بھی اتنی اسٹرینگتھ ہے کہ آپ اوپن لبرل زندگی نہیں گزارتے. تو یونیورسٹی ایک ایسی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ان مینی ویز بہت حوالے سے آپ کہیں تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہی بنی ہوئی ہے کہ آپ دروازے کے اندر جائیں تو ایک ڈفرینٹ جہاں آپ کو نظر آتا ہے. وہ آپ کو اس حرام کاری کے ان پٹ کا ایک آؤٹ پٹ کی اسپیس پرووائڈ کرتی ہے کو ایجوکیشن کے نام پہ. اور کو ایجوکیشن کو اتنا یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کی اسی باتوں کی وجہ سے. بھی پرویز ہود بھوئے صاحب نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے اسی چیز پہ کہ ہمارے اس کو ایجوکیشن کی وجہ سے ہماری لڑکیوں کی تعلیم برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، برے طریقے سے. سیکشول ایکسپلوٹیشن کو آپ دیکھیں، اس کے علاوہ جو ایکسپلوٹیشن ہے آپ وہ دیکھیں، جو یہ کیا کہتے ہیں بلیک میلنگ اور اس طرح کی چیزیں. ہزاروں ایک یونیورسٹی سے خبر آ رہی ہے کہ اتنے ویژول سامنے آ گئے ہیں، کہیں اور سے خبر، کہیں اور سے آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں. پیپل لائک ڈاکٹر ہود بھوئے صاحب نمبر فار دا پیپل وہ سسٹم کو اتنا پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اس کو پروٹیکٹ کر لیں. اب جہاں پہ آپ ایک نیچرل سی بات ہے کو ایجوکیشن ہوگی، مرد عورت ایک نیچرل اٹریکشن رکھی گئی ہے، پھر اس کے اوپر ایک حد رکھی گئی ہے کہ آپ کا جو ایک نکاح کا رشتہ ہے وہ ایک حلال کا رشتہ ہے. اپارٹ فرام دیٹ نتھنگ ایلس از گڈ. لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ بالکل وہ جو ایک طرح کے پورا ماحول دے دیں، اس کے اندر پھر شروع میں قوالی نائٹس اور اب ہر طرح کی ہلڑ بازی، اس کے بعد آئس کے. اب یہ جو ڈرگس کی یونیورسٹیز میں جو ملتا ہے، پیپل ہو انڈرسٹینڈ کہ ڈرگس بزنس کیسے آپریٹ کرتا ہے، دے نو what I'm talking about، کہ وہ آپ کی بہت سے سرکاری انتظامیہ کے بغیر وہ پاسبل نہیں ہوتا ان کی مدد کے بغیر. تو پورا اپنے ایک ڈلیوری انفراسٹرکچر اگر یونیورسٹی کے اندر لے کے گئے ہوئے ہیں تو وہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی آدمی بس آئسولیشن میں کوئی جرم کر رہا ہے، وہ ایک آرگنائزڈ کرائم ہے اور یونیورسٹی کے اندر آپ کو وہ مل رہا ہے. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لڑکا لڑکی، نشہ، میوزک اور ان کا باہمی اختلاط، ہر چیز اکٹھی کر کے اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں صرف تعلیم حاصل کریں گے. How stupid does one have to be to even think like that؟ اب ہم احساس کمتری کے ہمارے لوگ ہیں. میں آپ کو کوئی اگزامپل دوں قرآن و حدیث سے تو وہ کہیں یار یہ تو بڑی ڈگریسو باتیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. ابھی ایک اسکینڈینیوین ایکسپیریمنٹ کچھ عرصہ پہلے ہوا کہ جہاں پہ all فیمیل جو خواتین بچیاں ہیں جو جن انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہی ہیں،
ان کی جو میتھمیٹکس کی پرفارمنس ہے وہ بہتر ہے ان خواتین سے جو ایک کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں. اس کے بعد یو کے کا ایکسپیریمنٹ ہے کہ وہ بھی لڑکیاں جو صرف ایک آل فیمیل ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ان کی ایجوکیشن پرفارمنس بہتر ہے ان لڑکیوں سے جو کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں. اینڈ دا ریزنز آر ویری آبویس کہ آپ کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں جتنا مرضی آپ عورت کو لبرلائز کر لیں، امپاور کر دیں، فیمنائزیشن ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، اٹس اے سمپل فیکٹ دے ول فیل تھریٹنڈ. تھریٹس ان کو ہر طرح سے ملیں گی، وہ عزت کے حوالے سے ہو سکتی ہے، اور انتہائی لبرل معاشرے ہیں اس کے اندر بھی. ون آف دا ریزنز کہ جو میتھمیٹکس میں ان کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ جو کو ایجوکیشن کا جو ماحول ہے اس کے اندر یہ امپلائڈ ہے کہ جو میتھس کی فیلڈ ہے یہ ہے ہی مردوں کی. اب اس عورت کو اگر کوئی سیکشولی ایکسپلوئٹ نہیں کر رہا، اس کو کسی اور طریقے سے ایکسپلوئٹ نہیں کر رہا، تو پھر بھی اس پہ حد لگا دیے کہ تمہارا کمپٹیشن مردوں سے ہے، تو بائی ڈیفالٹ کہ یاد رکھنا فیلڈ ان کی ہے. یو انٹر ان ٹو دیٹ کمپٹیشن ایز این انڈر ڈاگ. تو وہ پہلے سے ہی خود کو کم تر سمجھ کے جا رہی ہے، تو وہ کیسے کمپیٹ کرے گی؟ لیکن اسی کو جب ڈال دیا گیا آل فیمیل انسٹیٹیوٹ میں تو ان کی پرفارمنس بہت بہتر ہے، اس لیے کہ دے ڈونٹ ہیو دیٹ پرابلم اینی مور. تو اس کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں، جو سلوشن ہے اس کا وہ یہ ہے کہ خواتین کو اپنی فیلڈ میں ایکسل کرنے دیا جائے، ان کی تعلیم ڈفرینٹ ہو، مردوں کی ڈفرینٹ ہو. اور بچوں کو میں کہوں گا، اگین دس از ناٹ دا کویسچن یو آسکڈ بٹ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک طرف آپ لڑکوں کا پورا ایک گروپ کر لیں، لڑکیوں کا پورا ایک گروپ کر لیں، اکٹھے پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن دے آر ٹو ڈفرینٹ گروپس. میں ان بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، I want to look into the camera when I say this، کہ تم جب وائلیٹ کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ یہ وہی فیمیلز کا پول ہے جس میں سے کسی سے تمہاری شادی ہونی ہے اور اس نے تمہاری بیٹی کی ماں بننا ہے. تم یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز خود توڑو گے تو اپنی اگلی نسل کی بربادی، اپنی جو جنسی خواہشات ہیں اس کی وجہ سے تم اس کو برباد ابھی سے کر رہے ہو. کو ایجوکیشن میں بھی تم اچھی زندگی گزار سکتے ہو، بٹ آئی بلیو کہ کو ایجوکیشن سسٹم یہ ختم ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ بگ آن دس ایٹ آل. زیرو ایویڈنس ہے کہ اسے تعلیم میں کی جو کوالٹی وہ بہتر ہوتی ہے، سوائے اس کے ایک لبرل معاشرے کی آپ کاپی کیٹ بن جاتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ دیر از نو ایویڈنس واٹس ایور. ان فیکٹ ایویڈنس اس کی اپوزٹ ہے. تو اس لیے آپ کے سوال کا جو وہ حصہ کہ اس کا کیا حل ہے، حل تو اس کا یہی ہے کہ سیگریگیشن جس حد تک کی جا سکے، وہ جاب سیکٹر ہے، وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے، جو بھی سیکٹر ہے، the more we go towards segregation the better it becomes. سر میرا کویشچن جو ہے وہ یہ ہے، since I'm an unschooling mother, my daughter she's 11 and she has never been to school. My son is 14 plus and he went to school for just 1 year. Right. اور اس کے بعد سے میں ان کو انسکول کر رہی ہوں. I would like to know کہ آپ کا انسکولنگ کے بارے میں کیا خیال ہے، because I do not equate education with degree. Yeah. Right? Like, although I had this immense pressure on me since my both parents are educationists, so you can very well imagine for them school means education and sitting at home means کہ بچہ کیا کرے گا. Yeah. But alhamdulillah, like of course, like 10 سال ہو گئے مجھے ہوم اسکولنگ کرتے ہوئے، اور میں ابھی بھی میرا کوئی پلان نہیں ہے. ایون مائی ڈاٹر، لائک میرا یہ کہ وہ کالج تک، وی ول سی ایون اف شی وانٹس ٹو گو ٹو کالج اور ناٹ. اینڈ دا ریزن بہائنڈ دیٹ از I have been to university myself as well. اور جو چیز میں نے نوٹس کی ہے in my own personality and every single woman out there کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں ریئل لائف کے لیے پریپیئر نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف ایجوکیشن سسٹم کا تو کام ہے بھی نہیں، پیرنٹس کا بھی کام ہے. لائک وہ اپنی بیٹیوں کو، لائک وی نو کہ آپ کی زندگی کا جو سب سے اہم فیصلہ ہے وہ آپ کی شادی ہوتی ہے. آپ ایک لڑکی نے ایک فیملی ریس کرنی ہے، ایک لڑکے نے ایک فیملی ریس کرنی ہے. انفیکٹ پوری دنیا اس ایک یونٹ سے چل رہی ہوتی ہے، یعنی یونٹ بائی یونٹ. سو اس ایک سب سے امپورٹنٹ رشتے کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کی پریپریشن نہیں ہے، کوئی اس طرح کی ایجوکیشن نہیں ہے، اس بارے میں بات نہیں کی جاتی. اور جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے زمانے میں لائک وی یوز ٹو گو ٹو اسکولز اینڈ دین وی یوز ٹو پلے اے لاٹ. لیکن اب تو ایسے ہے کہ جیسے لٹرلی ایک پیرنٹ جو ہے وہ اس کی ساری کی ساری وہ جو کما رہا ہے اس کا جو فیئر چنک ہے وہ بچے کی ایجوکیشن میں جا رہا ہے. جتنا آپ زیادہ کماتے ہیں اتنا مہنگا اسکول آپ اپنے بچے کے لیے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز، اسی طرح سے آپ کی پوری روٹین اس کے ارد گرد ریوالو کریے. ایز اف کہ ہمیں ایک ایسے سسٹم میں ڈال دیا گیا ہے، ایک ایسا ہسل کلچر کا حصہ بنا دیا گیا ہے جہاں صبح سے لے کے شام تک آپ کا ٹائم کہاں گزر جاتا ہے. دیر از نتھنگ meaningful. You don't have time for yourself, you don't have time for your children. And literally
10 years old girls, of course کیونکہ میں گرلس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں so I can speak for them and I'm sure کہ لڑکوں کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی. 11 سال کی بچیاں جو ہیں, 12 سال کی بچیاں جو ہیں, پیرنٹس ان کو ان کے فونس میں سے ان کو ایسی چیٹس ملتی ہیں ان کی لائک بچوں کے ساتھ ہی جو میل کولیگس ہیں. اب میں میل کولیگس ہی کہوں گی لیکن اتنے چھوٹے بچوں کے لیے دس از اے ویری اسٹرینج تھنگ. سو بچے آ کے اگین there was another mother in my last session with her, she was saying کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم کس سے بات کیا کرو گی نا, تو she said کہ چیٹ جی پی ٹی سے. And she was telling me that ever since she has gotten her own device which was given to her by her father, وہ اس کے لیے انڈورس نہیں بھی کر رہی تھی, اور تب سے وہ بچی ماں کے ساتھ بات ہی نہیں کرتی. اب ایک بچہ صبح سے لے کے 6-7 گھنٹے وہ اسکول گزار کے آیا, اس کے بعد واپس آ کے اس کو ہوم ورک کے لیے ڈیوائسز ریکوائرڈ ہیں, اور ان ڈیوائسز میں آف کورس وہ سارا ٹائم ہوم ورک نہیں کرتا. اس کے بعد قرآن کی ایک ہماری کلاس ہوتی ہے جو کہ صرف نادرہ کی حد تک محدود ہوتی ہے. اس کے بعد بچوں کا اسکرین ٹائم ہوتا ہے, ڈنر ہوتا ہے, اور پھر وہ سو جاتے ہیں. اٹس ایز ایف دے آر لیونگ ان اے ببل جس کا ریئل لائف کے ساتھ ایون پیرنٹس آپس میں کیسے ڈیل کر رہے ہیں. ان کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے, فیملی میں کوئی میٹر ہو گیا ہے, ایز ایف پڑھائی 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 از دا اونلی تھنگ. نہ اس میں کہیں پہ دین آتا ہے, نہ اس پہ کہیں پہ ریئل لائف کی پریپریشن آتی ہے کہ آپ نے مہمانوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, آپ نے گھرداری کیسے سیکھنی ہے, اور اس کو ہم نے ایک ٹیبو کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے. اینڈ آنیسٹلی آئی مائی سیلف کم فرام دیٹ بیک گراؤنڈ سنس مائی مدر واز اے ورکنگ مدر, سو شی ڈڈنٹ ورک. ہمارے گھر پہ ہیلپرس تھی. اب مجھے خود کوکنگ نہیں آتی تھی کیونکہ میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی, اور مجھے تو بیٹھے بٹھائے بس بیٹا پڑھ لو اور کچھ نہیں کرنا, پانی کا گلاس بھی ملتا تھا. اینڈ آئی ریئلی ڈڈنٹ لائک اٹ. Now I don't like it and I'm trying to change it, and I'm trying to teach those things from this age to my daughter. She can cook very well, she can bake very well, اس کو گھر کی صفائی گھر کے کام کرنا اچھا لگتا ہے, اور اس کے ساتھ like she does graphic, like وہ like if I compare her to other girls 10-11 years old, I find her a way more mature, like اس کی جو mental clarity ہے, the way she can talk about other people کہ وہ یہ feel کر رہے, empathy and all of those things. So what would you say about it, like this unschooling thing? Don't you think that more parents need to consider it? Because I think this is something جو کہ آپ کے revolutionize کر سکتا ہے ہمارے سسٹم کو. I actually don't. میں اسکول کے خلاف نہیں ہوں. I believe کہ اسکول میں certain چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں into real life actions. کچھ فطری چیزیں بھی بچوں کے ساتھ ہیں نا, ہر انسان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں, جیسے کمپیٹ کرنا, کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لینا, وہاں پہ بچے بچیوں کے اس سے بیسکلی ایک کمپیریٹیو سینس ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے, ہار ایکسیپٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, مزید محنت کرنے کا, اور سوشلائزیشن ہے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے. کوئی انسان بہرحال ایک کولیکٹیوسٹ ماحول کا انسان کی وہ چیز ہے, وہ انڈیویجول کا نہیں ہے. تو سو لانگ ایز آپ یا باقی لوگ جتنے ہیں جو ہوم اسکولنگ کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی باقی بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی رہے, کھیل تماشے یہ وہ وغیرہ ساری باتیں, دیٹس آل فائن. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہتر اسکول بنانے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اسکول جو ہیں ان کو اپنے گھروں کو ہی 100% اسکول میں کنورٹ کر دیں. اور اچھے ادارے اب پاکستان میں ایسے آ چکے ہیں جو ارلی ایج میں تو کو ایجوکیشن ہے لیکن بعد میں وہ سیپریٹ بھی کر دیتے ہیں, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے جو اسلام ایز اے وے آف لائف ہے وہ پڑھا رہے ہیں, اور بڑے اچھے ادارے ہیں, کچھ سے میری انٹریکشن ہے. تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ ہم کمپین کریں کہ ہم اسکولوں کو ایک بچوں کو اسلام اور پریکٹیکل لائف کی طرف لے کے جانے کا سورس بنائیں, بجائے اس کے کہ ہم ٹوٹلی ان اسکولنگ کی طرف جائیں, وچ may work out for a particular family and well done to you جس طرح سے آپ نے اس کو مینیج کیا, but we can't say the same for every woman who tries this. تو سب کو وہ سہولت شاید نہ ملے جو آپ کو ملی ہے, تو اس لیے اسکولوں کو بہتر کیا جانا میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم ٹوٹل ہی ہوم اسکولنگ کی طرف جائیں. سر میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کسی حد تک. جہاں تک بات پبلک اسکولس کی ہے, سنس آئی مائی سیلف وینٹ ٹو پبلک اسکولس, تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں تھیں. ناؤ مائی سن ایکچولی وینٹ ٹو ویری گڈ اسکول, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیٹ. اور اس میں سر آپ جو کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ کیونکہ بچے سارے ایک لائک امیر فیملی سے لیٹس سے آ رہے ہوتے ہیں, اور پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں دے آر مور لائک ہیلی کاپٹر پیرنٹس دیز ڈیز, کہ وہ ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ دیسی پیرنٹس, اور ذرا کہ میں پیرنٹس کبھی غلط نہیں ہو سکتے, ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا. ناؤ پیرنٹس آر لائک کہ میرے بچے کو کوئی بات کر کے جائے تو جائے کہاں, دادی نے یہ بات کر دی, دادی نے بات کر دی, پھپھو ایسے دیکھ کے گئی ہیں, اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے, وچ اگین از ناٹ سم تھنگ گڈ, آئی ڈونٹ اپروو آف اٹ, بٹ اگین دیز آر ریالٹیز آف لائف, اور وہ اس میں بچے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں ایز لانگ ایز پیرنٹ اس کو اچھے سے ڈیل کر رہے ہیں. سو اس میں یہ کہ اسکولس میں جس طرح سے وہ کمپٹیشن والی چیز تو اب رہی نہیں.
اب انہوں نے ہر بچے کو ٹرافی دی جاتی ہے اچھے اسکولز میں تاکہ کوئی بچہ برا فیل نہ کرے اور پیرنٹس جو ہیں وہ برا فیل نہ کریں. اور this is what I mean, یہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اسکول کو بہتر کرنا یہ میرے نزدیک بہتر آپشن ہے، بجائے اس کے کہ ہم ٹوٹل ہی اگر ہم چلے جائیں ہوم اسکولنگ کی طرف، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ بچے کی جو فل کیپبلٹیز ہیں وہ کبھی سامنے آتی ہیں، کیونکہ جب آپ اسے مختلف ماحول میں ڈالتے ہیں اسکول کے اندر مثال کے طور پہ، تو بہت ان مینی ویز بچے کی کیا کیپبلٹیز ہیں. اگر آپ کو بچے کا مطالعہ کرنا اگر آپ کو آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ اس فیلڈ کا ہے، تو یہ اس طرح سے بہتر سوسائٹی کو، ریلیجن کو سرو کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر وہ اس پانی میں اترے گا تو پتہ چلے گا. بٹ دس از مائی ویو. اچھا سر، اس میں بھی میں ایک اور چیز کہوں گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایف ایس سی تک جا کے ہر بچے نے سیم سبجیکٹس پڑھنے ہیں. وہ مطالعہ پاکستان کا مطالعہ ہمیں کتنا ہوتا ہے، وی نو اٹ ویری ویل. اسلامک اسٹڈیز پڑھ کے وہ دیٹ از آل فار دا سیک آف نمبرز. آپ نے وہ سر سلمان آصف صدیقی کہتے ہیں کہ ہماری جو یہ ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ نمبری جنریشن جو ہے وہ بنانے میں تو بہت اچھی ہو گئی ہے، لیکن اگین اٹ ڈزنٹ actually translate into success as well. That's very true and I agree with it. میں اس کے بہت عرصے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بچے کے آپ جو انتہائی فنڈامنٹل سبجیکٹس ہیں وہ تو آپ اس کو پڑھنے دیں، بٹ اس کے بعد آپ بچے کا مطالعہ ویری امپورٹنٹ تھنگ. ہم انفیکٹ ابھی ارلی سٹیجز پہ ہیں، اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بچے کی اچھی پروفائلنگ کی جا سکے ایئر آن ایئر بیسس، کہ میٹرک تک کلیئر ہو جائے کہ اس بچے نے کیا، میٹرک سے کافی پہلے کلیئر ہو جائے کہ اس نے کیا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں اب ایک بچہ ہے، اس کا ایک میتھمیٹیکل مائنڈ نہیں ہے مثال کے طور پہ، لیکن وہ بہت سی اور فیلڈز میں بہت اچھا ہو سکتا ہے. لیکن جب تک وہ سارے مضامین میں پاس نہیں ہوگا تب تک آگے تو نہیں جائے گا. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہر سال میتھس میں اس کے نمبر اچھے نہیں آتے ہیں، اب یہ فیل ہو چکا ہے میتھس میں، یہ آگے نہیں جا سکتا. تو چونکہ وہ ہر سال اس کے ہمیں پتہ ہے کہ نمبر اچھے نہیں آتے ہیں، تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اس نے میتھمیٹیشین تو نہیں بننا ہے. اب وہ فیل ہو گیا ہے تو اس نے اس کلاس وہ آگے نہیں جا سکتا، اس نے ایئر کو ریپیٹ کرنا ہے یا وٹ ایور جو بھی اس کا طریقہ کار ہے. تو پریکٹیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس فیلڈ میں یہ بچہ ایکسل کر سکتا ہے اس میں ہم اسے اس لیے نہیں جانے دے رہے کہ جس فیلڈ میں اس نے جانا ہی نہیں ہے اس میں فیل ہو گیا ہے. اس نے جانا ہی نہیں ہے تو اس میں فیل ہو گیا تو کیا بڑا مسئلہ ہے، اس کی پروفائل میں ایڈ کر دے میتھمیٹیشین نہیں بننا ہے، اس نے کسی اور فیلڈ میں جا سکتا ہے. تو یہ تو بالکل درست بات ہے کہ ہمیں بچوں کی یہ اینڈ دیٹ کین بی ڈن بیٹر ایٹ ہوم. لائک ایک اسکول جو ہے وہ کیسے بچے کے پوٹینشیل کو دیکھ سکتا ہے، یہ ماؤں کا کام ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ان ٹچ ہوں، ان کے ساتھ ریڈنگ کریں، آپ ان کو ڈفرینٹ ساری ایکٹیویٹیز سے ایکسپوز کریں، کیونکہ اسکول کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. دے ہیو ون سسٹم. اور سر اس میں جو ایک میسج میں اس میں بیسیکلی دینا چاہتی ہوں دیٹ از کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، لیکن انڈر 7 ہر پیرنٹ اپنے بچے کو ہوم اسکول کر سکتا ہے. اینڈ دوز آر دا موسٹ فارمیٹیو ایئرس. آپ اپنے بچے کے ساتھ کنیکشن پہ کام کریں. بیسک کام جو پہلے 7 سالوں میں ہوتا ہے وہ آپ بچے کو ٹولز آف لرننگ سکھانا ہوتا ہے، وہ کسی بھی سلیبس کے تھرو آپ سکھا سکتے ہیں. یعنی اس کو ریڈنگ اور رائٹنگ آ جائے، انگلش، اردو اور میتھس کے بیسک جو 4 آپریشنز ہیں. اور اس کے لیے اگر آپ صرف 20 منٹس کوالٹی ٹائم ایچ ڈے اپنے بچے کو دیتے ہیں تو وہ کانسیپٹس جو ہیں وہ آپ آرام سے سکھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ جو تعلق ہے، جو کہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہونا چاہیے تھنک پیرنٹس کے لیے، بیکاز آن دا بیسس آف دیٹ آپ کا بچہ جو ہے اس کی پوری ہم اپنی اگر ینگ جنریشن میں یا ہماری جتنے بھی تھراپی میں جیسے کوچنگ میں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، دے آر ناٹ اسپیکنگ، دیئر ٹراماز آر اسپیکنگ. سو اگر وہ اس پہ کام کیا جائے تو آئی تھنک بہت ساری آگے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. ویل میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہوم اسکولنگ کے لیے مائیں جو ہیں وہ بہتر رول پلے کرتی ہیں. نو ڈاؤٹ ماں کی گود ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ماؤں کو بھی پھر پڑھانا پڑے گا. بیکاز میں نے ایک ریسرچ کی تھی، میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ میں ڈیلیڈ مائل اسٹون کے بچوں میں بہت کام کرتی ہوں، تو میں نے ایک ریسرچ کی تھی ایجوکیٹڈ مدرز میں اور ان ایجوکیٹڈ مدرز میں. اس میں نے یہ دیکھا تھا کہ مدرز کو کتنا پتہ ہے کہ ان کا بچہ کتنی دیر میں گردن سنبھال رہا ہے یا کتنی عمر کے بچے کو گردن سنبھالنی چاہیے. نارملی 3 منتھس کا بچہ جو ہے وہ گردن سنبھال لیتا، ٹھیک ہے، سال کا بچہ چلنا یا کرالنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو میں نے ایک ریسرچ کی تھی جس میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ایجوکیٹڈ مدرز جو ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا اور ان ایجوکیٹڈ مدرز جو ہیں وہ ان اویئر ہوں گی. اینڈ جب میں نے اس کے ریزلٹس دیکھے تھے تو اٹ واز 50-50.
دونوں ہی برابر جو ہیں وہ اس ریسرچ میں ان کے ریزلٹس آئے تھے. تو وٹ آئی بلیو کہ اگر بچوں کی تربیت پہ اور بچوں کی اسکولنگ پہ اسپیشلی اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو اس کے لیے پھر پہلے ماؤں کو بھی پڑھانا پڑے گا, ان کی بھی کوچنگ کرنی پڑے گی. اور کیونکہ اگر یہ ماشاء اللہ سے ایجوکیٹڈ ہیں, انہوں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ان کے پیرنٹس بھی ایجوکیٹڈ تھے, تو ان کی لائف میں ایک ایسا شاید وہ چیز گزری ہوئی ہے, لیکن بہت سی مائیں ایسی ہیں جو چیز لیک کر رہی ہوں گی, تو اس پہ بھی ہمیں مجھے لگتا ہے کام کرنا چاہیے. تو پھر ہم ہوم اسکولنگ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچے کو کانفیڈنٹ بھی بنانا ہے, ہم نے اس کو ملٹی ٹاسکنگ بھی بنانا ہے, دنیا کے ساتھ چلنے والا بھی بنانا ہے, تو پھر دنیا میں بھیجنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ان چیلنجز کو فیس کرے جن کے ساتھ اس نے آگے لائف میں چلنا ہے. سو سر میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ بھی ایک لائف کوچ ہیں, تو آپ کے ساتھ بھی لوگ اپنے مسائل آگے ڈسکس کرتے ہوں گے, اپنی چیزیں بتاتے ہوں گے. وہ تو ایک 1-to-1 کوچنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے آن لائن آ چکے ہیں جس میں ایک بندہ اپنے مسائل بتاتا ہے, 100 بندے سنتے ہیں, اور چیٹ جی پی ٹی جیسے کہ بہت زیادہ آج کل ان ہوا ہے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ جو لوگ اپنی پرسنل ڈسکشنز یا اس طرح کی چیزیں جو 1-to-1 بتاتے ہیں کسی کو, اور اس کو پھر اگزامپلس دے کے یا سب کے سامنے شو کیا جاتا ہے, تو کیا یہ چیز ایک پازیٹیو امپیکٹ دے رہی ہے سوسائٹی پہ یا یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ دے رہی ہے؟ I think we need to see that. بھی تو بہت ٹائم ہے اس میں, need a lot of data. یہ تو بڑی ارلی اسٹیجز کی چیزیں ہیں, لیکن ایک پیراڈائم شفٹ کی طرف اگر ہم نے جانا ہے تو یہ ڈیٹا ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیرنٹس کے حوالے سے I believe پیرنٹنگ کا جو آرٹ ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے سب کے لیے. سو مچ سو اس پہ کوشچنز اتنے زیادہ آتے تھے کہ ہم پورا اس پہ ایک ٹریننگ کورس ڈیولپ کر رہے ہیں صرف افیکٹو پیرنٹنگ پہ, کہ آج کے زمانے میں بچے کو, جو کہ میں نے ذکر کیا, بچے کا مطالعہ کرنا, اٹس این آرٹ ٹو ریڈ. آپ کا بچہ کھیلتے ہوئے اگر اس نے ایک ٹوئے ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر پیچکس اٹھا لیا ہے, اٹس ویری ریویلنگ. وہ آپ کو بہت کچھ بتا رہا ہے اپنے بارے میں, اور وہ بار بار اگر ایسے ہی کام کر رہا ہے تو آپ کو بہت کچھ بتا رہا ہے. آپ اس کو مختلف طریقے سے پڑھاتے ہیں, اگر کوئی سرٹن کلر سے اس کو چیز بہتر سمجھ آ رہی ہے انسٹرکشنز کے بجائے, یا انسٹرکشن سے بہتر سمجھ آ رہی ہے کسی اور چیز کے بجائے, تو آپ کا بچہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہے کہ میں کس پانی کی مچھلی ہوں. اس کے لیے پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پڑھ سکے کم سے کم کہ اس کا بچہ کس طرف جا رہا ہے, کیا لے کے پیدا ہوا ہے. تو اس کے لیے اس لیے ہم وہ پورا کورس ڈیزائن کر رہے ہیں کہ کم سے کم پیرنٹس کو یہ بیسکس تو پتہ چل جائیں. باقی اس کے بعد آگے جیسے جیسے وہ چیزیں, ظاہر سی بات ہے, وہ جتنا انسان کے پاس علم ہوتا ہے, تجربہ ہوتا ہے, وہ اس چیز کو زیادہ ایکسپینڈ کرتا ہے. بٹ فار ناؤ آئی تھنک یو آر ویری رائٹ کہ بچے کے حوالے سے یہ چیزیں پتہ ہونا بہت ضروری ہیں. پیرنٹنگ دیٹ ٹائم از ناؤ گون. حضرت علی سے منسوب, آپ اندازہ کریں کہ ہم اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں, حضرت علی سے منسوب ایک قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے نہ پالو جیسے تمہیں پالا گیا, اس لیے کہ وہ ایک اور جنریشن کا ہے. تو آلریڈی جنریشن چینج ہوئی. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو بچے جن کے ہیں جو سوشل میڈیا یوز کر سکتے ہیں, ان پیرنٹس کے ہیں کہ جن کو نہیں پتہ سوشل میڈیا کیسے یوز کیا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا سے بھی آگے بات اب تو چلے گی, جو جنریٹو ٹیکنالوجی ہے, کہ جو بچے اس پہ جا چکے ہیں اور پیرنٹس کو وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے جس کی بیس پہ انہوں نے گائیڈنس دینی ہے, تو بڑا یہ سیریس پرابلمس ہیں. وی نیڈ ٹو کیچ دیٹ اپ. لیکن اس سٹیج پہ آئی تھنک وی ڈونٹ ہیو انف ڈیٹا کہ ہم اس پہ یہ بات کر سکیں, بٹ ہوپ فلی few years down the line inshallah things will be different. سر میرا کویشچن آپ سے, لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ اسلام میں ایک بیوی اور ایک ہسبینڈ کا کیا رول ہے؟ بنیادی طور پہ تو انہوں نے ایک خاندان کو بلڈ کرنا ہے, ایک خاندان کو انہوں نے ان اصولوں پہ اس کی پرورش کرنی ہے, ڈیلیور کرنا ہے کہ جو اسلام نے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ بتائے ہیں. بنیادی طور پہ تو ان کا کام یہ ہے, اسی کے اندر ان کے حقوق اور فرائض ہیں. اور جو بات آگے میں نے کہی, میں تو کوئی ایک ایگزامپل سے میں ایکسپلین کر دوں کہ دیکھیں, ہسبینڈ کو قوام کا جاب دیا گیا ہے نا, تو ذمہ داری ہے کہ اس نے گھر کی رکھوالی کرنی ہے. تو رکھوالی کس کی کر رہے ہیں؟ جو گھر کے اندر ہے. تو بیوی کا یہ حق ہے کہ اس کو ایک سیف انوائرمنٹ ملے. تو ہسبینڈ جب اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو بیوی کو آٹومیٹکلی اس کا حق مل رہا ہے, اور جب بیوی اپنا کام کر رہی ہے تو ہسبینڈ کو آٹومیٹکلی اس کا حق مل رہا ہے. یعنی کہ یہ حقوق اور فرائض یہ ایسا نہیں ہے, یہ بس ایک ترازو کے دو پلڑے ہیں کہ ایک نیچے ایک اوپر, یہ اس طرح سے چل رہے ہیں. تو ان کا جو کام ہے وہ تو
یہی ہے کہ خاندان کے ادارے کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ سوسائٹیز کو پریزرو کرتا ہے، یہ ادارہ سوسائٹی سویلائزیشنز کو پریزرو کرتا ہے۔ ویسٹ کی سویلائزیشن دنیا کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، اب وہ ڈکلائن پہ آئی ہوئی ہے۔ اٹ از بلیوڈ کہ 70-80 سال میں وہ سگنیفیکنس اپنی ختم ہو چکی ہوگی اس کی، کہ 200-250 سال اس سویلائزیشن کا دنیا پہ ایک غلبہ رہا، لیکن وہ کسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس کے لیک کی وجہ سے برباد نہیں ہوئی، کوئی دشمنوں کے حملے کی وجہ سے برباد نہیں ہوئی، یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں آیا کہ پوری سویلائزیشن ہو، بلکہ وہ خاندان کے اداروں کو برباد کرنے کے بعد برباد ہو گئے۔ مٹیریلزم اتنا زیادہ آ گیا کہ انہوں نے انسانوں کو، یعنی کہ معاشرے کو ایک مشین اور انسانوں کو اس کا پرزہ بنا دیا، اتنا مٹیریلسٹک کر دیا کہ اس کی کاسٹ شادی کے ادارے نے پے کی، اور اس کے برباد ہوتے ساتھ یہ ہوا کہ یہ ادارہ بھی برباد ہو، پوری سویلائزیشن برباد ہو گئی۔ ہسبینڈ اینڈ وائف نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کا رول سوسائٹی کے اندر کیا ہے۔ وہ ایک مائکرو ایک ایٹامک یونٹ ہیں جس نے پوری سویلائزیشن کو سسٹین کرنا ہوتا ہے۔ ایز لانگ ایز دے کین انڈرسٹینڈ کہ شادی ہوتی کیوں ہے، اس کو اتنا کیا وجہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے ایک حدیث میں، اور اس کی روشنی میں نکاح کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ تو صفائی کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سی ڈفرینٹ فلاسفیز نکل آتی ہیں کہ صفائی سے کیا مراد ہے۔ یہ کمرے کی صفائی ہے کہ چیزوں میں ترتیب رہے، گھر کی صفائی ہے کہ گھر صاف ستھرا رہے، یا روح کی صفائی کی بات ہو رہی ہے، نظر کی صفائی کی بات ہو رہی ہے، آپ کی انٹلیکٹ کی صفائی کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پیسے کی صفائی کی بات ہو رہی ہے تھرو زکوٰۃ اینڈ سو فورتھ۔ یعنی کہ یہ اتنا براڈ ہو جاتا ہے صفائی کا کانسیپٹ کہ آپ اس کو کسی بھی ڈائمینشن میں لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن نکاح بڑی سمپل سی چیز، سب کو پتہ ہے نکاح کیا ہوتا ہے۔ جہاں پہ اس کو نصف ایمان، یہاں پہ ساتھ نکاح کو نصف ایمان، یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اس کو اسلام کتنا مقدس ٹھہراتا ہے۔ People need to understand that. If they can understand it and deliver what the deliverables are, I think ہم بڑے جلدی ایک اچھی اسلامی سویلائزیشن دوبارہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. تھینک یو جی، شکریہ آپ کا۔